السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دور اندیش مربیہ و مجاہدہ خاتون کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ یہ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو نہایت سختی اور بے دردی سے مار رہی ہیں تو اس پہ ایک شخص کہتے ہیں، ارے تم اس طرح تو اپنے بچے کو مار ڈالو گی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح بے دردی کے ساتھ بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ تمہاری سختی اور سزا سے ماں کی ممتا اور پیار کی بجائے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ قول اس شخص کا ہے جو اس یتیم بچے کے چچا ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اس کی ماں کی مار سے بچاتے ہیں اور مذکورہ الفاظ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے خاندان اور قبیلہ میں اس ماں کی سختی کا چرچا ہو جاتا ہے۔ اس پہ اشعار بھی کہے جاتے ہیں، کیونکہ عرب میں شروع کے ادوار میں بہت ساری چیزیں اشعار وغیرہ سے ادا کی جاتی تھیں، تو ان کے لیے ایک شعر کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے پر اپنے غصے کا اظہار کرتی ہوں، اس نے غلط کہا، میں تو اس کو صرف اس لیے مارتی ہوں کہ یہ چالاک اور ہوشیار ہو جائے اور لشکر کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ یہ عظیم و بہادر ماں حقیقت میں اپنے لخت جگر کو عقل مند اور بہادر بنانا چاہتی تھیں۔ ان کا بیٹا ابھی کم سن تھا کہ ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بچے کی پرورش، تعلیم و تربیت کی مکمل ذمہ داری ماں کے اوپر آ پڑی۔ وہ اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل اور بہترین تربیت کی خاطر اپنی پوری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنے پر راضی تھی اور اس نے کبھی کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اپنے بیٹے کو بہادر اور جری بنانے کے لیے اس سے محنت اور مشقت کے کام لیا کرتی تھیں، خوفناک اور خطرناک جگہوں پہ بھیجا کرتی تھیں۔ جب بھی کسی کام میں وہ کوئی سستی یا غفلت کرتے تو ان کو مارتی تھیں۔ بچگانہ کھیلوں کے بجائے اسے تیروں، کمانوں اور تلواروں کی مرمت میں مصروف رکھتی تھیں۔ سخت کوشی اور جفا کوشی کی تربیت کا خاص میدان اسے میدان جنگ کا جانباز سپاہی بنانا تھا، نہ کہ اسے عیش پسندی اور تن آسانی میں مبتلا کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے وہ اپنے بچے کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتی، ان کو سپاہ گیری، محنت و مشقت کے کاموں میں مصروف رکھ کر اس کے لہو کو ہمیشہ گرم رکھنا چاہتی تھیں تاکہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ انہیں مل سکے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے کشتی کے مقابلے میں اپنے سے کسی جوان اور قوی آدمی کو پچھاڑ دیا، جس سے اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو لوگوں نے اس کی شکایت کی۔ شکایت سننے کے بعد اس دور اندیش ماں نے لوگوں سے کوئی معذرت نہ کی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بلکہ ایسے موقع پر لوگوں کے سامنے ڈانٹ پھٹکار حوصلہ شکنی کا باعث ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے لوگوں سے سوال کیا، تم لوگوں نے میرے بیٹے کو کیسا پایا، بزدل یا بہادر؟ ماں کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ ان کا یہ جرأت مند اور بہادر بیٹا ایثار و قربانی اور حق گوئی و بے باکی کا بے مثال نمونہ بن گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں کلمہ توحید کی صدا کانوں میں پہنچتی ہے، بلا تأمل اسلام قبول کر لیتے ہیں اور السابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت حق کا ساتھ دینا مصائب و مشکلات کو دعوت دینا تھا۔ یہ آپ کی جرأت و بہادری تھی کہ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تاریخ اسلام اس عظیم ماں کے بیٹے کو حواری رسول یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس دور اندیش ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں اسلام اور داعیِ اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ علم ہوا کہ کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا لیا ہے، تو غصہ سے بے تاب ہو گئے، ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمشیر برہنہ کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، زبیر یہ کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا کہ کافروں نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اگر ایسا ہوتا تو کیا کرتے؟ اے اللہ کے رسول، میں اہل مکہ سے لڑتا مرتا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ جواب دیا، 16 سال کی عمر میں یہ عزم و ہمت، اسلام پر مر مٹنے کا یہ جذبہ آخر کس نے پیدا کیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کا یہ جذبہ ہوا؟ یقیناً حواری رسول کی عظیم ماں نے۔ ماں کی تربیت اور کوشش ہی کا اثر تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ اسلام کے زبردست سپاہی بنے، حواری رسول کا خطاب ملا، دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ یہ عظیم اور مقدس ماں کون ہے جس نے اپنے اکلوتے لخت جگر کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، جو اپنی نور نظر کو بہادر اور اسلام کا سپاہی بنانے کے لیے ان پر سختی کرتی اور مشقت کا کام لیتی؟ یہ دوراندیش ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں، صدیق اکبر کی سمدھن بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ اپنے فرزند زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی خصوصی تربیت اور توجہ کے باعث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کو ہمیشہ ابن صفیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہی وہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کے بارے میں تاریخ کے اوراق پہ یہ درج ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب سارے مشرکین و یہود متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اس وقت تمام مسلم خواتین اور بچے ایک قلعے میں بند تھے۔ ایک یہودی جاسوس قلعہ کے قریب مسلمانوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گھوم رہا تھا۔ اگر اس یہودی جاسوس کو پتہ چل جاتا کہ قلعے کے اندر صرف خواتین اور بچے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ دشمنان اسلام قلعے پر حملہ کر سکتے تھے۔ اس وقت اس مجاہدہ خاتون نے انتہائی جرأت کے ساتھ قلعہ سے باہر نکل کر پلک جھپکتے ہی اس یہودی کا کام تمام کر دیا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے قلعہ سے باہر پھینک دیا، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں یہ خیال گزرا کہ اس قلعے میں کوئی مرد بھی موجود ہے۔ آفرین صد آفرین صفیہ رضی اللہ عنہا کی اس جرأت پر۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کسی کافر سے قتال کیا۔ سلام ہو اس عظیم اور مجاہدہ ماں پر۔ اے اللہ، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جسمانی تربیت پر بھی والدین کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک دوسری اہم بات یہ کہ بچوں کی بہادری اور جرأت مندی پر والدین کی طرف سے حوصلہ افزائی بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔